فتح سندھ محمد بن قاسم کی شاندار کامیابی 7ویں صدی عیسوی میں اسلامی سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی اور عرب تاجر بحیرہ عرب کے راستے سندھ کے ساحلی علاقوں سے تجارت کرتے تھے۔ سندھ اس وقت ہندو راجہ داہر کے زیر حکومت تھا، جو ایک طاقتور حکمران تھا۔ اس علاقے میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں تھی اور مقامی لوگ کئی مسائل کا سن 712 عیسوی میں سند کے ساحل پر ایک عرب تجارتی جہاز کو لوٹ لیا گیا اور اس کے مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ جب یہ خبر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو انہوں نے راجہ داہر سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ راجہ داہر نے اس مطالبے کو نظر انداز کر دیا، جس پر حجاج بن یوسف نے سخت ردعمل ظاہر کیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سند پر حملے کی قیادت کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم اس وقت صرف 17 سال کے تھے، لیکن وہ اپنی بہادری اور حکمت عملی کے لیے مشہور ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے سند کی مہم کے لیے ایک مضبوط فوج تیار کی۔ ان کی فوج میں پیدل سپاہی، گھڑ سوار اور تیرانداز شامل تھے۔ انہوں نے جنگی ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک خصوصی حکمت عملی بنائی۔ محمد بن قاسم نے بحری اور زمینی دونوں راستوں سے سند پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے بحیرہ عرب کے راستے سپلائی لائنز کو محفوظ کرنے کی حکمت عملی تیار کی۔ محمد بن قاسم کی فوج نے سب سے پہلے دیبل پر حملہ کیا، جو ایک اہم بندرگاہ تھی۔ دیبل کا قلعہ مضبوط تھا اور اس کے اوپر ایک بڑا مندر تھا جس پر سرخ جھنڈا لہرا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے منجنیقوں کا استعمال کرتے ہوئے قلعے کی دیواروں پر شدید حملہ کیا۔ ایک بڑا پتھر مندر ہے کہ جھنڈے پر جا لگا، جس سے جھنڈا گر گیا۔ ہندو فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے اور مسلمانوں نے دیبل پر قبضہ کر لیا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شہریوں کو ایمان دی اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے اندرون سندھ پیش قدمی کی۔ راجہ داہر نے اپنی فوج کو تیار کیا اور دریائے سندھ کے کنارے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صف بندی کی۔ ہندو فوج میں جنگی ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، جو ایک بڑا چیلنج تھا۔ محمد بن قاسم نے تیراندازوں کو حکم دیا کہ وہ ہاتھیوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں تاکہ وہ بے قابو ہو جائیں۔ جنگ کے دوران راجہ داہر اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر لڑ رہا تھا۔ جب راجہ داہر ہاتھی پر سوار ہو کر لڑ رہا تھا، کا ہاتھی زخمی ہو کر گر پڑا تو مسلمانوں نے اسے گھیر لیا۔ راجہ داہر جنگ میں مارا گیا، جس کے بعد ہندو فوج میدان جنگ سے بھاگ نکلی۔ اس شاندار فتح کے ساتھ محمد بن قاسم نے سند پر اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ راجہ داہر کی موت کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کے دیگر شہروں پر بھی قبضہ کیا۔ انہوں نے برہمن آباد، ملتان اور دیگر اہم علاقوں کو فتح کیا۔ ہر فتح کے بعد محمد بن قاسم نے مقامی لوگوں کے ساتھ نرمی برتی اور ان کے مذہب کی آزادی کو یقینی بنایا۔ محمد بن قاسم کی حکمت عملی اور انصاف پسندی کی وجہ سے کئی مقامی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے سند میں ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ قائم کیا، جس نے علاقے میں امن و امان قائم کیا۔ استحکام کو یقینی بنایا۔ فتح سند برصغیر میں اسلام کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اس فتح نے ثقافتی، معاشی اور مذہبی تبدیلیوں کو جنم دیا۔ محمد بن قاسم کی انصاف پسندی اور رواداری نے مقامی لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا۔ سند بعد میں اسلامی تہذیب، علم اور تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ فتح سند اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، جو بہادری اور حکمت عملی کی علامت ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنی کم عمری کے باوجود شاندار فوجی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، ہمت اور حکمت عملی سے بڑی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فتح سند نہ صرف ایک فوجی کامیابی تھا، بلکہ انسانیت، رواداری اور انصاف